مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. ایسی نیب کے سامنے پیش نہ ہونا شاید قانون کی زیادہ پاسداری ہوگی. نیب کو تو اب خود جواب دینے. پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا. نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. آج جس ریاستی حکومتی خوف کا، جبر کا، دہشت گردی کا میں مظاہرہ کر کے آ رہی ہوں، وہ میرے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، وہ اس جعلی اور سلیکٹڈ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے. آج میں نے پہلی دفعہ یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ ایک طرف سے پتھر آ رہے ہیں، آپ کو ایک نیب گردی کا سامنا ہے، آپ کے اوپر آنسو گیس اور وہ پانی سے وہ ہو رہی ہے، لیکن کارکن کھڑا رہا، کارکن ہلا نہیں. میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے. میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی، اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے. اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریک آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کی چھت پہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پتھر آئے. میرے سیکیورٹی گارڈز پھر بھی بالکل ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، وہ میری گاڑی کے آگے کھڑے رہے. نیب نے اگر مجھے بلا ہی لیا تھا، اگر ایک مضحکہ خیز الزام تو لگایا نہیں، یہ میرے پاس ان کی پریس ریلیز پڑی ہے، ان کی جو کال اپ نوٹس ہے یہ پڑا ہے. یہ مجھے پرسوں موصول ہوا ہے، پرسوں. اور میڈیا کے ذریعے بڑے چالاکی کے ساتھ بغیر بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز لائے ہوئے میڈیا کو انفارمیشن ریلیز کی، اور یہ اشارتاً یہ کہنے کی کوشش کی گئی، جو رنگ اس کو میڈیا پہ دیا گیا نیب کی طرف سے ان آفیشلی، کہ شاید کوئی زمین ہے جو میں نے سستے داموں خریدی ہے اور اس میں کوئی شاید میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس. اس کی آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں میرے پہ ایک الزام بھی نہیں لگایا، اس میں الزام کوئی نہیں ہے، اس کو بہت ویگ رکھا گیا ہے کیونکہ مجھے بلانا مقصود تھا. اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بلانے کے پیچھے، اس ویگ سے نوٹس کے پیچھے جس میں کوئی الزام نہیں ہے، مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. کیونکہ آج میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا، میں نے پاکستان کے 72 سال میں یہ ہوتے نہیں دیکھا. پرویز رشید صاحب میری گاڑی میں تھے اور انہوں نے مجھے، جب وہ ونڈ سکرین سمیش ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شکر کرو کہ یہ بلٹ پروف گاڑی تھی، اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو شیشہ ٹوٹتا اور اس کے بعد جو اینٹیں نما پتھر انہوں نے پھینکے وہ سب میرے سر پہ لگتے، کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اس چیز کو کیسے کنسٹرو کروں، اس چیز کا میں کیا مطلب لوں، یہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن کلیئرلی اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو سامنے سے جس طرح پولیس کی یونیفارم میں لوگ، مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے تھے یا نہیں، لیکن وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے اور اس گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ جاتی. اس کے بعد جو پتھر آ رہے تھے وہ میرے سر پہ لگتے، مجھے لگتے، اور شاید وہ کلیئرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی. یا جانی نقصان پہنچتا یا میری ہیڈ انجری ہو سکتی تھی جس میں ابھی ہسپتال میں شاید پڑی ہوتی. میں اب وہ کہنا نہیں چاہتی. تو جس انتقام گاہ سے میں ابھی آ رہی ہوں اس کی حیثیت تو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ ان آفیشلی کہ آپ واپس چلی جائیں. میسیجز آنے شروع ہو گئے ادھر ادھر کہ میں نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گی. میں نیب کے دروازے کے باہر کھڑی رہی اور میں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے میرے پہ اتنا مجھے بلایا ہے ایک ایسے کال اپ نوٹس میں، تو میں تو جواب لے کے آئی ہوں، میں تو جواب دوں گی، میرے پاس سب جواب ہیں، مجھ سے لے لیں. کہا نہیں بی بی آپ واپس جائیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر ان کو کہا کہ وہ واپس نہیں جائیں گی. آپ اگر لکھ کے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ پھر یہ کہیں گی ہم نے بلایا تھا وہ حاضر نہیں ہوئی، پیش نہیں ہوئی. میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ وہاں کھڑی رہی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور اندر چھپ کے بیٹھے رہے. اور رانا صاحب نے پھر ان کو کہا کہ لکھ کے دیں.
تو وہ لکھ کے دینے کو پہلے تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے اپنی کوئی پریس ریلیز ایشو کی اور کہا کہ آج مریم نواز واپس جائیں, تو آج کی جو ان کی پیشی ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. سوال وہاں پر کیے جاتے ہیں جہاں سوال کرنے والے کا کوئی کردار ہو. نیب کے کردار مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا, نواز شریف صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, حمزہ شہباز کو بہت پہلے سے پتا تھا, سعد رفیق صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, اور بھی ہمارے جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں جن کو جو نیب گردی کا نشانہ بنے وہ بھی سب جانتے تھے. لیکن نیب کے ان ہتھ کنڈوں پر مہر اب سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اپنے ریمارکس اور اپنے فیصلوں کے ذریعے لگا دی. ہائی کورٹ کے ججز نے, معزز جج صاحبان نے اپنے فیصلوں اور ریمارکس کے ذریعے لگا دی, اور رہی صحیح کسر اس کی ہیومن رائٹس واچ نے پوری کر دی, جس میں یہ کلیئرلی کہا گیا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے, پولیٹیکل اپوننٹس کو سپریس کرنے کے لیے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. میرا خیال ہے کہ ایسی نیب کے سامنے پیش نہ ہونا شاید قانون کی زیادہ پاسداری ہوگی, کیونکہ نیب تو اب ان ریمارکس کے بعد, ان فیصلوں کے بعد اور اس دہشت گردی کے بعد, اس انتقام کی سیاست کے بعد, انتقامی حربوں کے بعد, کارروائیوں کے بعد, نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے. نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ, پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا, کیوں نیب نے اس پیسے کے ذریعے مخالفین کی جوڑ توڑ کی, سیاسی جماعتوں کی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حکومت کی مدد کی. نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہے, وہ صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اور اب ان کا یہ اصول ہے کہ دہشت گردی نیب کی طرف سے صرف ہونی نہیں چاہیے, آج پوری دنیا نے جیسے دیکھا کہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. تو بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا, جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے پہ پہلا دوسرا مقدمہ نہیں ہے, یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ ہے. اور اگر پہلا مقدمہ اتنا اچھا تھا تو پھر دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جس ریفرنس کے اندر یا جس انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے مجھے پچھلے سال پکڑا تھا نیب نے, اور تقریباً 60 دن میں ان کی مہمان رہی تھی, پہلی پاکستان کی 72 سال کی ہسٹری میں پہلی خاتون سیاستدان جو نیب کی مہمان رہی ہے, اور اس وقت ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں رکھیں, کیونکہ ان کے پاس خواتین کو رکھنے کا کوئی جگہ نہیں تھی. لیکن وہ جس مقدمے میں مجھے پکڑا گیا, کیا آپ جانتے ہیں, کیا پاکستان کے عوام جانتے ہیں؟ اور سوائے انویسٹیگیشن کے وہاں سب سوالات مجھ سے پوچھے گئے, مجھ سے پوچھتے رہے, وہ بہت انٹرسٹڈ تھے میری زندگی میں, تو مجھ سے پوچھتے رہے کہ مسلم لیگ نون تو بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, وہاں آپ کی کتنی سے ہے, مسلم لیگ نون میں مشاورت کا کیا عمل ہے, آپ کو کتنی پاکٹ منی ملتی ہے, آپ کون سی کتابیں پڑھی ہیں, آپ کا فیوریٹ آتھر کون سا ہے. پولو کوئلو کے اوپر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں, ملکی سیاسی منظر نامے پر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں. اگر نہیں پوچھا تو مقدمے کے بارے میں چیزیں نہیں پوچھی. اور وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ 2018 میں جب مجھے اریسٹ کیا, کیوں کیا؟ الیکشن آ رہے تھے, نواز شریف کو اریسٹ کرنا اور مریم نواز کو اریسٹ کرنا تو ضروری تھا. ان کے جو انٹرنل سرویز ہوئے ہیں یہ اس سے بہت بری طرح گھبرا گئے ہیں, پینک کربا استعمال کر کے دیکھ لیا, لیکن مسلم لیگ نون کا گراف جو ہے وہ پنجاب سے ان کے سرویز کے مطابق مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے. تو یہ وہ خوف ہے. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا, لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا, اب جانے کا خوف ہے. اور وہ خوف کیوں ہے؟ وہ خوف اس لیے ہے کہ اتنے ظلم کر بیٹھے ہیں
کہ اب ان کو صرف اقتدار سے چپکنے میں اپنی سروائیول نظر آتی ہے. اتنے ظلم وہ کر چکے ہیں کہ اب ان کو اپنے انجام سے خوف آتا ہے. تو اس لیے یہ جو اب ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بلا رہے ہیں اس کو بلا رہے ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پاناما بھی ختم ہو گیا، اقامہ بھی ختم ہو گیا، باقی چیزیں بھی ختم ہو گئیں. تو مسلم لیگ نون نے تو بہت سہ لیا، بہت برداشت کر لیا. آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ کا کیا ہوگا جب آپ کو جو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے جب وہ ختم ہو جائے گی؟ تو آپ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے، وارننگ ملی ہے. اور جو حکومت اب مہلتوں پہ چل رہی ہو وہ اب خوف نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو کلیئرلی یہ کہا گیا ہے، آپ کی زبان سے ہم نے سنا. آپ نے یہ کہا کہ 6 مہینے ملے ہمیں اور 6 مہینے کے بعد وہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے یہ میں نہیں جانتی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. تو یہ خوف کی جو اچانک یہ پینک کی ایک لہر اٹھی ہے اس کی یہ وجہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اب میں نے کشتیاں جلا دی ہیں. تو کشتیاں جلانے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. کشتیاں جلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اتنے ظلم کر لیے ہیں، اتنی زیادتیاں کر لی ہیں کہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. آپ اپنی نالائکی سے معاملات کو خراب سے خراب تر کرتے جا رہے ہیں. لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ آج بھی آپ کی پرائیورٹیز، میں سمجھ گئی کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ عقل نہیں ہے، آپ کے وہ تجربہ نہیں ہے، آپ زبردستی مسلط کیے گئے ہم پر، وہ سمجھ آتی ہے. لیکن آج بھی آپ کی پرائیورٹیز مسڈ پلیسڈ ہیں. آج بھی آپ کی جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس پہ اوپر بھی نواز شریف ہے، نمبر 2 پہ بھی نواز شریف ہے، نمبر 3 پہ بھی نواز شریف ہے اور آخر میں بھی نواز شریف ہے. اور آج بھی جب آپ سے آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں آپ کے پاس مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو کرپشن کا آپ راہ گلاتے رہتے ہیں. تو کرپشن کا فیصلہ تو پھر زمینی حقائق پہ ہونا چاہیے. بتائیں مجھے ذرا، نواز شریف کے دور میں آٹا، دال، چینی، چاول، بجلی، گیس کیا قیمتیں تھیں؟ آج کیا قیمتیں ہیں؟ آپ خود ہی فرماتے تھے نا کہ جب حکمران کرپٹ ہوتا ہے تو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آئل کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر اس لحاظ سے چور کون ہوا؟ نواز شریف 5.8 پہ جی ڈی پی چھوڑ کے گیا تھا. آج پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ منفی میں جی ڈی پی چلی گئی، مائنس میں چلی گئی جی ڈی پی. تو شرم کی بات تو یہ ہے نا. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کرپٹ کون ہے اور کیا پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے. اور صرف یہ کہ آپ پھر اسی پہ فیلئر نہیں ہے آپ کا، صرف اکنامک فرنٹ پہ اور معیشت پہ آپ کا فیلئر نہیں ہے. آپ کا فیلئر فارن پالیسی پہ بھی ہے، اور ایسا فیلئر ہے کہ شرم آ جائے انسان کو. سفارتی محاذ پر آپ بری طرح ناکام ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ 72 سال میں کبھی کسی کے دور میں، کسی وزیر اعظم کے دور میں، کسی ڈکٹیٹر کے دور میں کشمیر کی، بھارت کو کیا اتنی جرأت ہوئی کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر سکے؟ یہ سیاہ دھبا بھی آپ ہی کے منہ پہ لگا. اور آپ تو بڑا خوش آئے تھے نا امریکہ سے واپس کہ ثالثی ہوگی کشمیر پہ، یہ ہوگا وہ ہوگا. کہاں گئی وہ ثالثی؟ کہاں گئی وہ تقریریں اور وہ سٹیٹمنٹس جو آپ نے پرچیوں کے بغیر دیے تھے؟ کیا ہوا کشمیر کا؟ آج 72 سال میں پہلی دفعہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی جھولی میں جا گرا آپ کے دور حکومت میں، اور آپ چپ چاپ دیکھتے رہے. آپ کیا کہیں گے کشمیریوں سے کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لڑ سکا؟ میں فون کرتا تھا تو مودی فون نہیں اٹھاتا تھا. یہ وہی مودی صاحب ہے نا، پرائم منسٹر مودی، جو میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو پاکستان آئے تھے. وہ آپ کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتا. آپ کشمیر کے نقشے پہ لکیریں کھینچنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا، یا 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا، یا ایک شاہراہ کا نام بدل دینے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا. یہ تو بڑا آسان کام ہے بھائی. میاں نواز شریف پر جب یہ وقت آیا، جب انہوں نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا، تو میاں صاحب کے لیے تو بڑا آسان تھا. 6 ایٹمی دھماکوں کے بدلے 12 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے تو پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بنتا. بنی گالا کا نام تبدیل کر کے اس کو چاگی اس کا نام رکھ لیتے. آپ نے ملک کو ہر
ہر طرح سے آگ میں جھونک دی ہے. شرم آنی چاہیے. اور پھر پرائیورٹی آج بھی آپ کی کیا ہے کہ عوام کے نمائندوں کو پکڑو, اپوزیشن کو دباؤ. بھائی مان لیا روٹی کو ترس رہے ہیں, صداؤں پہ آواز دھرنے کے لیے یا ان کی بات سننے کے لیے آپ کو عوامی مینڈیٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی انسانیت, عقل اور ہمدردی کی ضرورت ہے. اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے. حال آپ کا یہ ہے کہ نواز شریف پہ آپ ہر جگہ تنقید کرتے ہیں, لیکن نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں پر بڑی ڈھٹائی سے, کمال ڈھٹائی سے 6 بار اپنی تختیاں لگاتے ہیں. تو بھائی نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں سے کے اوپر تختیاں لگانے سے بدل کے وہ منصوبہ تو آپ کے نام نہیں لگ جائے گا نا. ہزارہ موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, سکھر ملتان موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, ملتان لاہور موٹر وے تو آپ نے نہیں بنائی نا, بجلی کے کارخانے آپ نے نہیں لگائے نا. جب بھی آپ سی پیک کا نام لیتے ہو, سی پیک کی تصویریں ٹویٹ کرتے ہو, ویڈیوز ٹویٹ کرتے ہو, لوگ کہتے ہیں شکریہ نواز شریف.